السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے 10 خطرناک ترین آتش فشاں پہاڑوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں انٹرنشنل ایسوسی ایشن آف والکانولوجی اینڈ کیمسٹری کی جانب سے دنیا کے ڈیڈ لسٹ آتش فشاں پہاڑوں کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ اس رینکنگ میں متعلقہ پہاڑ سے لاوے کے اخراج کی شدت اور اس کے باعث رونما ہونے والی تبدیلیوں کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 10، نائرا گونگو۔ وسطی افریقہ میں واقع یہ خطرناک آتش فشاں پچھلے 2 عشروں میں متعدد دفعہ پھٹ چکا ہے۔ اگرچہ اس سے زیادہ مواد ریکارڈ نہیں کی گئی، مگر اس سے خارج ہونے والا لاوا بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ صرف ایک دفعہ دھماکے کے بعد اس سے بہت تیزی کے ساتھ لاوا بہنا شروع ہو جاتا ہے، جو قریب کی آبادی کو انخلا کا موقع فراہم نہیں کرتا اور نہ ہی پہلے سے وارننگ دینا ممکن ہوتا ہے۔ 2002 عیسوی میں اس طرح یہ اچانک پھٹ پڑا اور گارا لاوا تیزی سے بہتا ہوا 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے قریب کے شہر گوما میں جا پہنچا، اور ساتھ ہی شدید دھماکے کی وجہ سے پہاڑ کے ٹکڑے، چٹانیں اور راکھ فوراً ہی 2 میٹر کے علاقے میں پھیل گئے۔ نمبر 9، اواچن سکائی کوریا سکائی۔ یہ آتش فشاں پہاڑوں کی ایک جوڑی ہے جو روس کے شہر کم چٹکا پینن سوالا میں ساتھ ساتھ واقع ہے۔ ان میں سے ایک کا نام اواچن سکائی اور دوسرے کا کوریا سکائی ہے۔ اواچن سکائی 1737 عیسوی سے اب تک 16 مرتبہ پھٹ چکا ہے، جن میں سب سے ہولناک آتش فشانی 1945 عیسوی میں ہوئی تھی، اور اس سے بڑے پیمانے پر زمینی اور جغرافیائی تبدیلیاں بھی واقع ہوئی تھی، جبکہ آخری دفعہ 1991 عیسوی میں اواچن سکائی نے لاوا اگلا تھا۔ اگرچہ ایک طویل عرصے سے یہ دونوں آتش فشاں پہاڑ خاموش اور پرسکون ہیں، مگر زیر زمین تبدیلیاں مسلسل جاری ہیں اور مستقبل قریب میں ان میں سے کسی ایک کے پھٹ پڑنے کا بھی اندیشہ موجود ہے، جو اس لحاظ سے زیادہ خطرناک ہوگا کہ اب ان دونوں پہاڑوں کے اطراف آبادی بڑھ کر 1,80,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ نمبر 8، ایٹنا۔ اٹلی کے سسلی ساحل پر واقع مونٹ ایٹنا کو تاریخی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس پہاڑ میں تقریباً 3,500 سال قبل سے آتش فشانی کا عمل ہوتا آ رہا ہے۔ اسے دنیا کے سب سے زیادہ متحرک آتش فشانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ نے آخری دفعہ 2001 عیسوی میں لاوا اگلا تھا، جس کی بلندی 11,000 فٹ تک تھی۔ اس کے بعد سے اس میں اندرونی اور زیر زمین سرگرمیاں مسلسل جاری ہیں۔ چونکہ آتش فشانی کے باعث یہاں کی زمین کافی زرخیز ہے، اس لیے سسلی کو اٹلی کی معیشت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں نہ صرف سال کے 12 مہینوں میں سیاح آتے رہتے ہیں، بلکہ زرخیز زمینوں کے ذریعے یہاں سے کثیر زر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 7، میراپی۔ یہ آتش فشاں پہاڑ انڈونیشیا کے جزیرہ جاوا اور یوگوکارتا کے درمیان اسی خطے میں واقع ہے، جہاں کئی دہائیوں سے زیر زمین سرگرمیاں بہت تیز ہیں۔ 9,507 فٹ بلند مونٹ میراپی کو مقامی زبان میں آگ کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا شمار انڈونیشیا کے سب سے متحرک والکینوں میں کیا جاتا ہے، جہاں 1548 عیسوی سے باقاعدگی کے ساتھ آتش فشانی ہوتی رہی ہے۔ 2010 عیسوی میں اس پہاڑ کے دھماکے سے پھٹنے کے ساتھ ہی بڑی مقدار میں سلفر ڈائی آکسائڈ، راکھ اور کنکریوں کا اخراج ہوا تھا۔ واضح رہے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ ایک بے رنگ مگر تیز بو والی خطرناک گیس ہے، جس سے ایکو سسٹم پر گہرے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 6، سکورا جیما۔ جاپان میں کثرت سے آنے والے زلزلوں کے باعث اسے لینڈ آف ارتھ کوئک بھی کہا جاتا ہے، اور سکورا جیما جاپان کے چند اہم آتش فشاں پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ اس پہاڑ سے 1914 عیسوی میں لاوا اگلنے کا عمل اس قدر تیز تھا کہ سمندر کے عین مرکز میں واقع اس آتش فشاں سے لاوا بہتا ہوا ساحل پر موجود آبادی تک جا پہنچا۔ 2010 عیسوی میں ایک دفعہ پھر یہ پہاڑ شدید دھماکوں سے پھٹ پڑا اور صرف ایک ہی سیزن میں اسے 800 دفعہ لاوے، راکھ اور گیسوں کا اخراج ہوا۔ آخری دفعہ اس پہاڑ میں پچھلے برس مئی 2017 عیسوی میں آتش فشانی نوٹ کی گئی تھی۔ نمبر 5، سانتا ماریا۔ گوئٹے مالا میں واقع تاریخی اہمیت کا حامل سانتا ماریا آتش فشاں پہاڑ تقریباً 500 سالوں سے بالکل خاموش تھا۔ پھر طویل عرصے کے بعد 1902 عیسوی میں یہ ایک دفعہ پھر سیزمک سرگرمیوں کا مرکز بنا اور شدید دھماکے کے ساتھ کافی زیادہ شدت کے زلزلے کے جھٹکوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس سے 5,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پتھر اور چھوٹی چٹانیں 1,05,000 میل کے علاقے تک پھیل گئیں اور کثیف دھوئیں اور راکھ کے بادل کئی ہفتوں تک آسمان پر چھائے رہے۔ اس آتش فشانی کی وجہ سے سانتا ماریا جزوی طور پر تباہ ہو گیا، جس کی یاد میں یہاں ایک ڈوم کمپلیکس بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، کولیما۔ میکسیکو کا کولیما نامی آتش فشاں پہاڑ 1576 عیسوی سے 2018 عیسوی تک تقریباً 40 سے زائد دفعہ پھٹ چکا ہے، اور اس کا شمار شمالی امریکہ اور میکسیکو کے متحرک ترین آتش فشانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 913 عیسوی میں اس پہاڑ میں ہونے والی آتش فشانی کو تاریخ کی سب سے خطرناک آتش فشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے اطراف کی موجودہ آبادی تقریباً 3 لاکھ سے زائد ہے، جو اس خطرناک پہاڑ سے صرف 25 میل کے فاصلے پر آباد ہے۔
یہاں آخری دفعہ 2017 عیسوی میں زیر زمین حرکات نوٹ کی گئی تھی اور توقع ہے کہ اگلے چند برسوں میں یہ لاوا اگلنے لگے گا۔ نمبر 3، گیل راس۔ کولمبیا میں واقع یہ آتش فشاں پہاڑ 1993 عیسوی میں اس وقت دنیا بھر کی خبروں کا مرکز بن گیا جب یہاں اسٹینلی ولیمز نامی کوہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس کی چوٹی پر موجود تھا کہ اچانک یہ آتش فشاں دھماکے کے ساتھ پھٹ پڑا، جس کے نتیجے میں اسٹینلی ولیمز اور ان کے 6 ساتھی ہر طرف سے لاوے، راکھ اور پتھروں کی زد میں آ گئے۔ اسٹینلی مرکزی جگہ پر موجود ہونے کے باعث سب سے زیادہ زخمی ہوا، اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹی اور پچھلا حصہ بری طرح جھلس گیا۔ ممکن تھا کہ وہ پتھروں اور راکھ کی بارش میں وہیں دب کر مر جاتا، لیکن اس کے ساتھی کوہ نے ریسکیو آپریشن کے ذریعے ان کو بحفاظت نکالا۔ نمبر 2، ماؤنا لوا۔ ہوائی میں واقع ماؤنا لوا پہاڑ کو دنیا کا سب سے بڑا آتش فشاں پہاڑ سمجھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ہوائی میں اس کے علاوہ 4 اور آتش فشاں پہاڑ بھی ہیں اور یہ سب ہوائی والکینو نیشنل پارک کا حصہ ہیں۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق 1843 عیسوی سے اب تک یہ آتش فشاں 33 دفعہ پھٹ چکا ہے، جن میں سے 8 دفعہ لاوا سمندر میں بہتا ہوا ساحل تک جا پہنچا۔ آخری دفعہ 1984 عیسوی میں یہاں سے لاوے کا اخراج ہوا جو بہتا ہوا جزیرے میں آبادی کے مرکز ہیلو تک جا پہنچا۔ اگرچہ ہوائی کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے اور جدید تکنیکس کی بدولت اب آبادی آتش فشاں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتی، مگر ایک متحرک سلسلہ ہونے کے باعث یہ علاقہ مسلسل خطرات کی زد میں رہتا ہے۔ نمبر 1، رینیئر۔ ماؤنٹ رینیئر کا شمار آبشاروں کی رینج میں واقع ایک اہم چوٹی میں ہوتا ہے جو 14,410 فٹ بلند ہے۔ یہ اس رینج میں سب سے زیادہ خطرناک آتش فشاں ہے کیونکہ اس کے شدت سے پھٹنے کے باعث پتھر، راکھ اور چٹانیں دور تک بکھر جاتی ہیں جو بارش کے پانی یا برف کے پگھلنے کے ساتھ تیزی سے بہتی ہوئی نیچے جاتی ہیں اور لینڈ سلائڈنگ کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ لاوا پکنے کے ساتھ چوٹی کا درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے جو برف کو تیزی سے پگھلاتا ہے۔ اس پہاڑ میں آخری دفعہ 1840 عیسوی میں آتش فشانی نوٹ کی گئی تھی، جس کے بعد سے یہ مسلسل خاموش ہے اور اب اس کے اطراف کی آبادی بھی 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں گے کون سا فیکٹ زیادہ اچھا لگا۔ اللہ حافظ۔